کیا آنے والے عشروں میں عالمی طاقت کا فیصلہ بحری بیڑوں، فوجی اڈوں اور روایتی صنعتوں سے زیادہ مصنوعی ذہانت اور خودکار نظام کریں گے؟ ناظرین، عالمی طاقت کی منتقلی اکثر اس وقت دکھائی دیتی ہے جب کوئی نئی ریاست معاشی یا فوجی طور پر ابھرنے لگتی ہے، لیکن اس تبدیلی کی اصل بنیاد کئی سال پہلے رکھی جا چکی ہوتی ہے۔ آج مصنوعی ذہانت اور خودکار نظام صرف نئی مشینیں یا نئے سافٹ ویئر نہیں ہے، بلکہ وہ پوری معاشی اور انتظامی ڈھانچے کو بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جو ریاست اس تبدیلی کو جلد سمجھ لے، وہ اپنی پیداوار، فیصلوں، تحقیق اور مسابقت کی رفتار بڑھا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آنے والی دہائیوں میں عالمی طاقت کی منتقلی کا ایک اہم رخ مصنوعی ذہانت اور خودکاری کی گرد گھوم سکتا ہے۔ مصنوعی ذہانت پیداوار کی رفتار کو کیسے بدل دیتی ہے؟ کسی بھی بڑی طاقت کی بنیاد صرف قدرتی وسائل، معدنی ذخائر یا وسیع رقبے پر قائم نہیں ہوتی، بلکہ اصل فرق اس بات سے پیدا ہوتا ہے کہ وہ ریاست اپنی دستیاب وسائل کو کتنی مؤثر اور کتنی تیزی کے ساتھ معاشی طاقت میں تبدیل کر سکتی ہے۔ تاریخ میں کئی ایسے ممالک گزرے ہیں جن کے پاس بے شمار وسائل موجود تھے، لیکن وہ ان وسائل سے مطلوبہ فائدہ حاصل نہ کر سکے کیونکہ ان کے نظام سست، غیر مؤثر یا تکنیکی طور پر پیچھے تھے۔ آج کے دور میں مصنوعی ذہانت اور خودکار نظام اسی رفتار کو بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جب یہ ٹیکنالوجی صنعتوں، کارخانوں، گوداموں، نقل و حمل اور خدماتی شعبوں میں شامل ہوتی ہے تو پیداوار کے ہر مرحلے میں وقت کی بچت ہونے لگتی ہے۔ مشینیں مسلسل کام کر سکتی ہے، غلطیوں کی شرح کم ہو جاتی ہے، وسائل کا ضیاع محدود ہوتا ہے اور منصوبہ بندی پہلے سے زیادہ درست ہو جاتی ہے۔ نتیجتاً ایک ہی سرمایہ اور ایک ہی افرادی قوت سے پہلے کے مقابلے میں کئی زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ تبدیلی صرف انفرادی کمپنیوں تک محدود نہیں رہتی، بلکہ آہستہ آہستہ پوری قومی معیشت کی رفتار کو متاثر کرتی ہے۔ جب ہزاروں کاروبار بیک وقت زیادہ مؤثر انداز میں کام کرنے لگتے ہیں تو ملک کی پیداوار بڑھتی ہے، برآمدات میں اضافہ ہوتا ہے اور عالمی منڈی میں مسابقت مضبوط ہوتی ہے۔ دوسری جانب وہ ممالک جو خودکاری اور مصنوعی ذہانت کو اپنانے میں تاخیر کرتے ہیں، ان کی پیداواری لاگت نسبتاً زیادہ رہتی ہے اور وقت کے ساتھ عالمی مقابلے میں ان کی پوزیشن کمزور ہونے لگتی ہے۔ یہی خاموش فرق کئی دہائیوں کے دوران معاشی برتری کو سیاسی اور تجارتی برتری میں بدل سکتا ہے اور بالآخر عالمی طاقت کے توازن پر گہرا اثر ڈال سکتا ہے۔ فیصلہ سازی میں رفتار طاقت کا نیا معیار کیوں بنتی جا رہی ہے؟ بڑی ریاستوں میں طاقت صرف ان کی معاشی حجم، فوجی صلاحیت یا آبادی کی تعداد سے نہیں ناپی جاتی، بلکہ اس بات سے بھی طے ہوتی ہے کہ وہ کتنی تیزی اور کتنی درستگی کے ساتھ فیصلے کر سکتی ہے۔ جدید دور میں حکومتوں، مرکزی بینکوں، توانائی کے اداروں، تجارتی نظاموں اور قومی منصوبہ بندی کے مراکز کے سامنے ہر روز بے شمار معلومات آتی ہے۔ عالمی منڈیوں کی تبدیلی، خام مال کی قیمتیں، نقل و حمل کے راستے، مالیاتی سرگرمیاں، صنعتی پیداوار اور عوامی ضروریات جیسے عوامل مسلسل نئی معلومات پیدا کرتے رہتے ہیں۔ روایتی نظام میں ان تمام معلومات کو جمع کرنا، ان کا تجزیہ کرنا اور پھر ان کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ایک طویل عمل ہو سکتا ہے، لیکن مصنوعی ذہانت اس پوری عمل کی رفتار کو نمایاں طور پر بڑھا سکتی ہے۔ جب جدید الگورتھم لاکھوں اعداد و شمار کو چند لمحوں میں جانچنے لگتے ہیں تو ممکنہ خطرات، معاشی مواقع اور مستقبل کے رجحانات بہت پہلے سامنے آنے لگتے ہیں۔ اس سے ریاست کو نہ صرف فوری مسائل کا بہتر جواب دینے میں مدد ملتی ہے، بلکہ طویل مدتی حکمت عملی بھی زیادہ اعتماد کے ساتھ بنا سکتی ہے۔ اگر کوئی ملک عالمی معاشی تبدیلیوں، سپلائی چین کے مسائل یا تکنیکی پیش رفت کو دوسرے سے پہلے سمجھ لے تو وہ اپنی پالیسیوں کو وقت پر تبدیل کر سکتا ہے اور مسابقتی برتری حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے برعکس جو ریاستیں سست اور روایتی فیصلہ سازی پر انحصار کرتی رہتی ہے، وہ اکثر بدلتے ہوئے حالات کا رد عمل دینے میں تاخیر کا شکار ہو جاتی ہے۔ ابتدا میں یہ فرق معمولی دکھائی دیتا ہے، لیکن کئی سالوں اور دہائیوں کے دوران یہی رفتار کا فرق سرمایہ کاری، صنعتی ترقی، معاشی استحکام اور عالمی اثر و رسوخ میں واضح فرق پیدا کر دیتا ہے۔ یوں مصنوعی ذہانت صرف معلومات کا تجزیہ کرنے کا ذریعہ نہیں رہتی، بلکہ قومی طاقت کو بڑھانے والا ایک اہم تغیراتی عنصر بن جاتی ہے۔ تحقیق اور جدت میں خودکاری مستقبل کا رخ کیسے طے کرتی ہے؟ ہر نئی ٹیکنالوجی، چاہے وہ کمپیوٹر ہو، انٹرنیٹ ہو یا جدید توانائی کے نظام، کسی نہ کسی طویل تحقیقی عمل کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ماضی میں نئی دریافتوں اور ایجادات کے لیے برسوں بلکہ بعض اوقات دہائیاں درکار ہوتی تھی۔ کئی سائنسدانوں اور ماہرین کو بے شمار تجربات، اعداد و شمار اور مختلف امکانات کا جائزہ لینا پڑتا تھا، لیکن مصنوعی ذہانت اس پوری عمل کو بنیادی طور پر تبدیل کر رہی ہے۔ اب ایسے نظام تیار ہو رہے ہیں جو مختصر وقت میں وسیع مقدار میں معلومات کا تجزیہ کر سکتے ہیں، مختلف امکانات کا موازنہ کر سکتے ہیں اور ایسے نتائج کی نشاندہی کر سکتے ہیں جن تک روایتی طریقوں سے پہنچنے میں بہت زیادہ وقت لگ سکتا تھا۔ ادویات کی تیاری،
نئی صنعتی مواد کی دریافت، توانائی کے بہتر ذرائع کی تلاش اور جدید مشینوں کے ڈیزائن جیسے شعبوں میں مصنوعی ذہانت تحقیق کی رفتار کو نمایاں طور پر بڑھا رہی ہے۔ جب تجربات کا وقت کم ہو جاتا ہے اور نتائج جلد حاصل ہونے لگتے ہیں تو نئی مصنوعات اور نئی صنعتیں بھی تیزی سے وجود میں آتی ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ ریاستیں جو تحقیق اور مصنوعی ذہانت کو ایک ساتھ استعمال کرتی ہے مسلسل نئی معاشی سرگرمیوں اور جدید صنعتوں کی بنیاد رکھتی رہتی ہے، جس سے ان کی معیشت مزید مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی ملک اس رفتار سے ہم آہنگ نہ ہو سکے تو وہ نئی ٹیکنالوجی پیدا کرنے کے بجائے دوسروں کی ایجادات خریدنے پر انحصار کرنے لگتا ہے۔ ابتدا میں یہ انحصار معمولی محسوس ہو سکتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ یہی فرق ٹیکنالوجی میں پسماندگی، صنعتی کمزوری اور معاشی انحصار کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ کئی دہائی کے دوران تحقیق کی رفتار میں پیدا ہونے والا یہی فرق عالمی طاقت کے توازن کو بدلنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے، کیونکہ مستقبل کی طاقت صرف موجودہ وسائل سے نہیں بلکہ نئی ایجادات پیدا کرنے کی صلاحیت سے بھی وابستہ ہوتی ہے۔ کیا افرادی قوت کا ڈھانچہ خاموشی سے طاقت کا توازن بدل سکتا ہے؟ بہت سی ترقی یافتہ ریاستیں اس وقت ایک ایسے مسئلے کا سامنا کر رہی ہے جو فوری طور پر دکھائی نہیں دیتا لیکن طویل مدت میں قومی طاقت پر گہرا اثر ڈال سکتا ہے، اور وہ ہے عمر رسیدہ آبادی۔ جب کسی ملک میں بزرگ افراد کی تعداد بڑھنے لگتی ہے اور کام کرنے والی عمر کی افراد کا تناسب کم ہونے لگتا ہے تو معیشت پر اضافی دباؤ پیدا ہوتا ہے۔ صنعتوں، خدماتی شعبوں اور پیداوار کے مختلف حصوں کو چلانے کے لیے زیادہ افرادی قوت درکار ہوتی ہے، جبکہ دستیاب کارکنوں کی تعداد بتدریج محدود ہونے لگتی ہے۔ دوسری جانب کچھ ممالک میں نوجوان آبادی کی بڑی تعداد موجود ہے، لیکن صرف زیادہ آبادی خود بخود معاشی طاقت میں تبدیل نہیں ہوتی جب تک اس آبادی کو مؤثر طریقے سے استعمال نہ کیا جائے۔ یہاں مصنوعی ذہانت اور خودکاری اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جب مشینیں اور خودکار نظام معمول کے دہرائے جانے والے اور وقت طلب کام انجام دینے لگتے ہیں تو کم افراد کے ذریعے زیادہ پیداوار اور زیادہ معاشی سرگرمی ممکن ہو جاتی ہے۔ اس طرح وہ ممالک بھی اپنی معاشی رفتار برقرار رکھ سکتے ہیں جہاں افرادی قوت کی کمی پیدا ہو رہی ہو، لیکن اس تبدیلی کے ساتھ ایک نیا چیلنج بھی سامنے آتا ہے۔ روایتی ملازمتوں کی نوعیت بدلنے لگتی ہے اور نئی مہارتوں کی طلب پیدا ہوتی ہے۔ اگر تعلیمی نظام، تربیتی ادارے اور حکومتی پالیسیاں اس تبدیلی کے مطابق خود کو ڈال نہ سکے تو بہت سے افراد اپنی معیشت میں اپنی جگہ بنانے میں مشکل محسوس کر سکتے ہیں۔ نتیجتاً روزگاری، آمدنی میں فرق اور معاشی عدم استحکام جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں وہی ٹیکنالوجی جو قومی طاقت بڑھانے اور پیداواری صلاحیت بہتر بنانے کا ذریعہ بن سکتی تھی، اندرونی دباؤ اور سماجی چیلنجز کا سبب بننے لگتی ہے۔ اسی لیے مصنوعی ذہانت کی اصل اہمیت صرف مشینوں میں نہیں بلکہ اس بات میں پوشیدہ ہے کہ ریاست اپنے انسانی وسائل کو اس نئے دور کے مطابق کس حد تک تیار کر پاتی ہے۔ ڈیٹا پر کنٹرول عالمی اثر و رسوخ کو کیسے بڑھاتا ہے؟ مصنوعی ذہانت کی طاقت کا انحصار صرف جدید کمپیوٹروں، طاقتور چپس یا پیچیدہ الگورتھمز پر نہیں ہوتا بلکہ اس کی اصل بنیاد ڈیٹا پر قائم ہوتی ہے۔ جس طرح روایتی صنعتی دور میں تیل، کوئلہ اور خام مال معیشت کو چلانے کے لیے ضروری سمجھے جاتے تھے، اسی طرح مصنوعی ذہانت کے دور میں معلومات ایک نئی تجارتی دولت کی حیثیت اختیار کر رہی ہے۔ جتنا زیادہ وسیع، درست اور معیاری ڈیٹا دستیاب ہوگا، اتنی ہی مؤثر انداز میں مصنوعی ذہانت کے نظام تربیت حاصل کر سکیں گے اور بہتر نتائج فراہم کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آنے والے برسوں میں قومی طاقت کا اندازہ صرف معدنی وسائل، صنعتی پیداوار یا تجارتی حجم سے نہیں لگایا جائے گا بلکہ اس بات سے بھی لگایا جائے گا کہ کسی ریاست کے پاس معلومات کے کتنے بڑے اور مؤثر ذخائر موجود ہیں۔ جو ممالک اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم، مالیاتی نظام، آن لائن خدمات، مواصلاتی نیٹ ورک اور جدید ٹیکنالوجی دنیا بھر میں پھیلا لیتی ہے، انہیں مسلسل نئی معلومات حاصل ہوتی رہتی ہے۔ اس مسلسل بہاؤ کے نتیجے میں ان کی مصنوعی ذہانت کے نظام زیادہ درست، زیادہ تیز اور زیادہ مؤثر بنتے جاتے ہیں۔ جب ایک ملک کی ٹیکنالوجی عالمی سطح پر کاروبار، تجارت، رابطوں یا معلوماتی خدمات کے لیے ضروری بننے لگتی ہے تو اس کا اثر صرف تکنیکی میدان تک محدود نہیں رہتا۔ آہستہ آہستہ دوسرے ممالک بھی انہی نظاموں پر انحصار کرنے لگتے ہیں، جس سے اس ریاست کی معاشی اور سفارتی اہمیت بڑھنے لگتی ہے۔ کئی دہائیوں کے دوران یہ عمل ایک خاموش مگر طاقتور تبدیلی پیدا کر سکتا ہے، جہاں معلومات پر کنٹرول رکھنے والی ریاستیں نہ صرف ٹیکنالوجی میں برتری حاصل کرتی ہے بلکہ عالمی فیصلوں، معاشی رجحانات اور بین الاقوامی تعلقات پر بھی زیادہ اثر انداز ہونے لگتی ہے۔ یوں ڈیٹا صرف معلومات کا ذخیرہ نہیں رہتا بلکہ قومی طاقت، عالمی اثر و رسوخ اور مستقبل کی مسابقت کا ایک بنیادی ستون بن جاتا ہے۔ خودکار نظام عالمی معاشی مقابلے کو کس سمت لے جا سکتے ہیں؟
ماضی کے عالمی معاشی نظام میں ایک اہم اصول یہ تھا کہ صنعتیں عموماً ان ممالک کا رخ کرتی تھی جہاں مزدوری سستی، افرادی قوت وافر اور پیداواری لاگت کم ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے ایشیا، لاطینی امریکہ اور دیگر خطوں کے کئی ممالک عالمی مینوفیکچرنگ مراکز کے طور پر ابھرے۔ بڑی کمپنیاں اپنی فیکٹریاں ان علاقوں میں منتقل کرتی تھیں جہاں کم خرچ میں زیادہ پیداوار ممکن ہو، اور یہی حکمت عملی کئی دہائیوں تک عالمی تجارت اور سپلائی چینز کی بنیاد بنی رہی۔ لیکن مصنوعی ذہانت، روبوٹکس اور خودکار نظاموں کی تیزی سے بڑھتی ہوئی صلاحیت اس پرانے معاشی حساب کو آہستہ آہستہ تبدیل کر رہی ہے۔ جب پیداوار کے مختلف مراحل میں انسانی محنت کی جگہ مشینیں لینے لگتی ہے تو مزدوری کی لاگت کا اثر پہلے جیسا فیصلہ کن نہیں رہتا۔ اگر ایک خودکار فیکٹری 24 گھنٹے مسلسل کام کر سکتی ہے اور کم غلطیوں کے ساتھ زیادہ پیداوار دے سکتی ہے تو کمپنی کے لیے صرف سستی لیبر کی بنیاد پر مقام کا انتخاب کم اہم ہو جاتا ہے۔ ایسے ماحول میں سرمایہ، جدید تحقیق، مضبوط ڈیجیٹل ڈھانچہ اور جدید ٹیکنالوجی رکھنے والے ممالک کو نئی برتری حاصل ہونے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض صنعتیں دوبارہ ان معیشتوں کی طرف منتقل ہو سکتی ہے جو تحقیق اور جدت میں آگے ہے۔ اس تبدیلی کا اثر صرف فیکٹریوں تک محدود نہیں رہتا بلکہ عالمی سپلائی چینز، سرمایہ کاری کے بہاؤ اور تجارتی راستوں کو بھی متاثر کرتا ہے۔ وقت کے ساتھ سرمایہ ان علاقوں کا رخ کرتا ہے جہاں خودکاری اور مصنوعی ذہانت کے ذریعے زیادہ مؤثر پیداوار ممکن ہو۔ اگر یہ رجحان آنے والی دہائیوں میں مزید مضبوط ہوتا گیا تو عالمی معاشی مراکز کی جغرافیائی اہمیت بدل سکتی ہے، اور یہی معاشی تبدیلی بالآخر عالمی طاقت کی منتقلی کے عمل کو نئی سمت دے سکتی ہے۔ کیا مصنوعی ذہانت ریاستی صلاحیت کو خاموشی سے بڑھا رہی ہے؟ طاقت کو اکثر معیشت، فوج یا بین الاقوامی اثر و رسوخ کے ذریعے دیکھا جاتا ہے، لیکن ان تمام عناصر کے پیچھے ایک اور اہم بنیاد موجود ہوتی ہے، اور وہ ہے ریاست کی انتظامی صلاحیت۔ اگر کوئی حکومت اپنے وسائل کو مؤثر انداز میں منظم نہ کر سکے، درست فیصلوں کو عملی شکل نہ دے سکے یا عوامی خدمات کو بہتر طریقے سے فراہم نہ کر سکے تو مضبوط معیشت اور بڑی فوج بھی اپنی مکمل صلاحیت ظاہر نہیں کر پاتے۔ جدید دور میں مصنوعی ذہانت ریاستی انتظام کی مختلف شعبوں کو زیادہ مؤثر بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ٹیکس وصولی کے نظام میں بے ضابطگیوں کی نشاندہی، شہری خدمات کی تیز فراہمی، ٹریفک اور نقل و حمل کی نگرانی، توانائی کے استعمال کا بہتر انتظام اور بنیادی ڈھانچے کی دیکھ بھال جیسے شعبوں میں مصنوعی ذہانت حکومتی کارکردگی کو نمایاں طور پر بہتر بنا سکتی ہے۔ جب ریاست کم وسائل اور کم وقت کے ساتھ زیادہ مؤثر نتائج حاصل کرنے لگتی ہے تو اس کے انتظامی اخراجات نسبتاً کم ہو جاتے ہیں اور حکومتی توانائی روزمرہ مسائل کے بجائے طویل مدتی منصوبوں پر صرف ہونے لگتی ہے۔ ایسی ریاستیں مستقبل کی صنعتوں، جدید تحقیق، تعلیمی اصلاحات اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی پر زیادہ توجہ دے سکتی ہے، جس سے ان کی مجموعی طاقت میں مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ دوسری طرف وہ ممالک جہاں انتظامی نظام کمزور، سست یا غیر مؤثر ہو، اکثر اپنی ہی اندرونی مسائل میں الجھے رہتے ہیں۔ وسائل کا ضیاع، ناقص منصوبہ بندی اور سست فیصلہ سازی ترقی کی رفتار کو محدود کر دیتی ہے۔ یہ فرق ابتدا میں معمولی محسوس ہو سکتا ہے، لیکن کئی دہائیوں کے دوران یہی انتظامی صلاحیت، ریاستی استحکام، معاشی کارکردگی اور بین الاقوامی اثر و رسوخ کے درمیان واضح فرق پیدا کرتی ہے۔ یوں مصنوعی ذہانت صرف افرادی یا صنعتی میدان تک محدود نہیں رہتی بلکہ ریاستی نظم و نسق کو مضبوط بنا کر عالمی طاقت کے توازن پر بھی گہرا اثر ڈال سکتی ہے۔ کیا عالمی طاقت کی منتقلی کا اگلا مرحلہ ٹیکنالوجی کی دوڑ سے طے ہوگا؟ اگر مصنوعی ذہانت صرف ایک محسوس شعبے تک محدود ہوتی تو اسے ایک اہم ٹیکنالوجی ضرور کہا جا سکتا تھا، لیکن جب یہی نظام بیک وقت پیداوار، تحقیق، فیصلہ سازی، ریاستی انتظام اور عالمی تجارت کے مختلف حصوں کو متاثر کرنے لگے تو اس کی نوعیت بنیادی طور پر تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں مصنوعی ذہانت محض ایک تکنیکی ایجاد نہیں رہتی بلکہ قومی طاقت پیدا کرنے والے ایک مکمل نظام کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بڑی ریاستیں اسے صرف تجارتی یا صنعتی موقع نہیں سمجھ رہے بلکہ اسے اپنی طویل مدتی قومی مفادات اور عالمی مقام کے ساتھ جوڑ کر دیکھ رہی ہے۔ جو ملک مصنوعی ذہانت کو اپنی معیشت، تعلیمی نظام، صنعتی ڈھانچے، تحقیقی اداروں اور حکومتی پالیسیوں میں گہرائی سے شامل کرنے میں کامیاب ہوگا، وہ وقت کے ساتھ زیادہ تیز رفتار ترقی اور زیادہ مؤثر کارکردگی حاصل کر سکتا ہے۔ اس تناظر میں مستقبل کا عالمی مقابلہ صرف اس بات سے طے نہیں ہوگا کہ کس ملک کی معیشت اس وقت بڑی ہے یا کس کے پاس زیادہ فوجی وسائل موجود ہے۔ زیادہ اہم سوال یہ ہوگا کہ کون سی ریاست نئی ٹیکنالوجی کو قومی سطح پر مؤثر انداز میں استعمال کر سکتی ہے اور کون اپنی پیداواری صلاحیت، تحقیق اور انتظامی نظام کو اس کے ذریعے مسلسل بہتر بنا سکتی ہے۔ اگر دو ریاستوں کے درمیان ابتدائی فرق معمولی بھی ہو تو مصنوعی ذہانت کی بدولت حاصل ہونے والی اضافی رفتار وقت کے ساتھ اس فرق کو کئی گنا بڑھا سکتی ہے۔ اسی لیے آنے والی دہائیوں میں عالمی طاقت کی منتقلی شاید کسی ایک جنگ، کسی بڑے بحران یا کسی اچانک سیاسی تبدیلی کے نتیجے میں نہ ہو بلکہ ان خاموش تکنیکی تبدیلیوں کے ذریعے آگے بڑھے جو روزمرہ نظاموں کے اندر وقوع پذیر ہوں گی۔
جو ریاست اس نئے ماحول میں جدت، رفتار اور انتظامی صلاحیت کو ایک مربوط نظام میں تبدیل کر سکے گی، وہی مستقبل کے عالمی نظام میں زیادہ مضبوط اور بااثر مقام حاصل کرنے کے قابل ہوگی۔